الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد کوکن کی سرزمین پر صفا مسجد میں کھیت کے علاقے میں آج میں اپنے آپ کو آپ کے درمیان پا رہا ہوں اور جمعے کے مبارک دن میں اور جمعے کی نماز کے بعد یہ مبارک اجتماع جس پر اللہ کی رحمتیں نازل ہو رہی ہیں، فرشتے حاضر ہیں، آسمان زمین کو سلامی دے رہا ہے، سکینت کا نزول ہو رہا ہے، ہمارا اور آپ کا، ہم کمزوروں کا، حقیروں کا بارگاہ الہی میں تذکرہ ہو رہا ہے۔ اللہ کے بندے بیٹھے ہیں، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، اللہ کی بات کر رہے ہیں، اللہ کے محبوبوں کی بات کر رہے ہیں، اللہ کے پسندیدہ دین کی بات کر رہے ہیں۔ یہ اللہ کا محض فضل ہے، یہ اس کی عنایت ہے، یہ اس کی عطا ہے، یہ اس کی رضا کی علامت ہے۔ جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کیجیے کم ہے، عمر بھر سر بسجود رہیے، حق اللہ کی ربوبیت کا ادا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی الوہیت کا حق تو یہ تھا کہ ہم حالت رکوع میں رہتے اور پوری عمر گزار دیتے، حالت سجود میں رہتے اور پوری عمر کاٹ دیتے، اللہ کی تسبیح پڑھتے پڑھتے سانسیں ختم ہوتی، اللہ کی حمد و ثنا کرتے کرتے ہماری جان نکلتی، تب بھی ہم اللہ کا حق ادا نہیں کر سکتے تھے۔ اللہ کے فرشتے صبح مساء، رات و دن، لمحہ و لمحہ تسبیح میں مشغول ہیں، اور وہ کبھی فخر نہیں کرتے، غرور نہیں کرتے، اللہ کی بندگی کا اعتراف کرتے۔ اور مومن بندوں کی یہی شان ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا قصہ یاد کیا کریں، جنت سے ہم کو اس زمین پر کیوں اتارا گیا، اور انسانی خاندان جب اس روئے زمین پر آیا تو یہ خاندان ایک طویل عرصے تک سیسہ پلائی ہوئی دیوار بنا رہا۔ یہ خاندان وحدت کے سر رشتے میں گم رہا۔ تسبیح کے دانے جیسے لڑی میں پرو دیے جاتے ہیں، اسی طرح خاندان آدم، خاندان حوا تسبیح کے دانوں کی طرح مضبوط لڑی میں پرو دیے گئے تھے۔ اور اللہ نے فرمایا تھا کہ کان الناس امۃ واحدہ، سارے لوگ ایک امت تھے، اور اللہ تعالی نے امت کی اس وحدت کو اپنی توحید کے ساتھ اس طرح جوڑ دیا کہ جب جب ہم اللہ کی وحدانیت کو یاد کریں گے تو ساتھ ساتھ ملت کی وحدت کو یاد کریں گے، امت کی وحدت کو یاد کریں گے۔ دونوں کے درمیان مضبوط رشتہ ہے۔ جو صحیح معنی میں اللہ کو ایک مانتا ہے وہ وحدہ لا شریک لہ ہے۔ اسے لازماً یہ ماننا ہے کہ جتنے بھی انسان اس روئے زمین پر ہیں سب کے سب ایک رشتے میں پیوست ہیں، سب کی کڑیاں جڑی ہوئی ہیں، ایک مضبوط زنجیر ہے، سب کے درمیان اخوت کا رشتہ ہے۔
سب کے درمیان آدم اور حوا کا خون ہے جو جاری و ساری ہے. امت ایک ہے، لیکن پھر دھیرے دھیرے امت بکھرتی گئی، افراد دور ہوتے گئے، مرکز چھٹتا گیا اور حقیقت گم ہوتی گئی. جتنا زیادہ وقت گزرتا گیا فاصلے بڑھتے گئے، نت نئے عقائد پیدا ہوئے، طرح طرح کے اعمال در آئے. ابلیس نے وقتاً فوقتاً یلغار کی، وسوسہ اندازی سے کبھی بھی کسی لمحے بھی اس نے گریز نہیں کیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ امت ٹوٹ گئی، امت فرقوں میں بٹ گئی. اور جب جب امت ٹوٹی اور فرقوں میں بٹی تو اللہ نے پیغمبر بھیجے. فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین وانزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بین الناس فيما اختلفوا فيه. امت میں تفرقے کو ختم کرنے کے لیے بعثت ہوئی. قصہ جہاں سے شروع ہوتا ہے وہاں یہی بات بتائی گئی کہ کان الناس امتا واحدہ، ایک امت تھی. اس کے بعد جب ان میں اختلاف ہوا تو فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین، نبیوں کو یہ کام سونپا گیا کہ وہ لوگوں کو پکاریں، دعوت دیں، جو جو حق قبول کرتا چلا جائے اس کو جنت کی بشارت دیں، اللہ کی رضا کی بشارت دیں، اس کو خوشخبریوں سے نوازیں، اس کو یہ بتائیں کہ وہ اللہ کے قریب ہوگا اور اس کا انجام اچھا ہوگا. اور جو ابھی دور ہیں ان کو آگاہ کر دیں، خبردار کر دیں، انہیں پکاریں، انہیں بلائیں کہ آ جاؤ، ابھی بھی آ جاؤ، جب تک عمر ہے، وقت ہے، فرصت کو غنیمت جانو، جہنم سے دور ہوتے چلے جاؤ. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انتظام فرمایا گیا. پیغمبر اسی مقصد کے لیے آتے رہے کہ جب جب امت بھٹکی، مرکز سے دور ہو گئی اور اللہ تعالیٰ کی الوہیت اور ربوبیت کے عقیدے کا فہم اس کے اندر کم ہو گیا یا ختم ہو گیا اور شرک نے اس کو اغوا کر لیا اور وہ شیطان و ابلیس کے ہاتھ میں امت آ گئی، تو ایسے موقع پر اللہ کی طرف سے پیغمبر آئے جنہوں نے للکارا، جنہوں نے پکارا، جنہوں نے ان کے سامنے اس بات کی دعوت دی کہ کہاں جا رہے ہو، انا تؤفکون، کہاں بھٹک رہے ہو، کس کے شکار ہو رہے ہو، آؤ سب کے سب متحد ہو جاؤ، سیسر پلائی ہوئی دیوار بن جاؤ، مل جل کے رہو، زندگی اس طرح گزارو کہ یہ نظر آئے کہ تم سب ایک ہو، تسبیح کے دانے ہو جو لڑی میں پروئے ہو، تم سب کے سب مل کر ایک زنجیر کی تشکیل کر رہے ہو، تمہارا خاندان ایک ہے، تمہارے رنگوں میں فرق ہو، قدوں میں فرق ہو، صلاحیتوں میں فرق ہو، علاقوں میں فرق ہو، اس فرق سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ فرق معتبر نہیں، یہ فرق رنگا رنگی کے لیے ہے، یہ فرق بو قلمونی کے لیے ہے، یہ فرق اس لیے ہے کہ گلدستہ سجے، یہ اس لیے ہے کہ ایک ہی طرز کے پھول نہ ہو، یہ اس لیے ہے کہ دسترخوان پر ایک ہی کھانا نہ ہو، انواع و اقسام کی نعمتیں ہوں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے رنگا رنگی رکھی ہے، اور یہ رنگا رنگی ایسی ہے جس میں شناخت رکھی ہے، پہچان رکھی ہے. اگر یہ نہ ہو تو ایک دوسرے کی پہچان مشکل ہو جائے. اس لیے سنا دیا گیا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. تمام انسانوں تمام حدود سے بلند ہوتے چلے جائیے، سرحدوں کو پار کر دیجیے. وہ تقسیمیں جو ہمارے درمیان مذاہب کی بنیاد پر ہیں، یہ مسلمان ہے، یہ یہودی ہے، یہ عیسائی ہے، یہ ہندو ہے، یہ جینی ہے، ان تقسیمات کو بھی بالائے طاق رکھ دیجیے
اور پکاریے پوری انسانیت کو، پکاریے مانوتا کو، تمام انسانوں کو آواز دیجیے، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تم کو ایک مرد سے اور ایک عورت سے پیدا کیا، اور بہت سے خاندانوں، قبیلوں میں، قومیتوں میں تم کو تقسیم کیا رنگا رنگی کے لیے، اس لیے کہ تم ایک دوسرے کو پہچانو، اس لیے نہیں کہ اختلاف کرو، اس لیے نہیں کہ جھگڑے کرو، اس لیے نہیں کہ تم ایک دوسرے سے دور ہو جاؤ، اس لیے نہیں کہ ہر پھول مسل دیا جائے، اس کی پنکھڑیاں توڑ دی جائیں، اس لیے کہ گلدستے سجاؤ، اس لیے کہ خاندان بساؤ، اس لیے کہ اخوت کے نغمے گاؤ، اس لیے کہ سب مل جل کر اس طرح رہو کہ یہ لگے کہ تم ایک وجود ہو، ایک جسم ہو۔ جسم تمہارے الگ الگ ہیں لیکن حقیقت میں تم ایک جسم ہو۔ اس ایک جسم میں بے شمار روحیں اللہ کی طرف سے ڈال دی گئی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا زبردست مثال بیان فرمائی ہے ایمان والوں کی، مسلمانوں کی، کہ مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم کمثل الجسد الواحد اذا اشتکى منہ عضو تداعى له سائر الجسد بالسہر والحمى۔ مسلمانوں کی مثال ایسی ہے جیسے ایک جسم، جسم میں بہت سی رگیں ہیں، پٹھے ہیں، جسم میں بے شمار ریشے ہیں، سیلز ہیں، ان کی گنتی نہیں ہو سکتی۔ جیسے پوری دنیا کی آبادی آدم اور حوا کے بعد سے کتنی ہوئی، ابھی کتنی ہے، قیامت تک کتنی ہوگی، کس کے بس میں ہے کہ گن سکیں؟ جسم کے سیلز بھی نہیں گن سکتے آپ، لیکن پوری امت انسانی اور پھر ان میں امت اسلامی ایک جسم کی طرح ہے، آپس کی محبت میں، رحم دلی میں، غم خاری میں، ایک دوسرے کے ساتھ اچھے تعلقات میں۔ اس کی مثال ایسی جیسے ایک جسم ہوتا ہے، ایک جسم کے کسی عضو میں کوئی تکلیف ہوتی ہے، پورے جسم میں تکلیف سرایت کرتی ہے، پورا جسم متاثر ہوتا ہے۔ کسی ایک انگلی میں پھانس چبھ جاتی ہے، تکلیف پورے جسم کو محسوس ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ صرف انگلی تکلیف محسوس کر رہی ہے، انسان کی نیند اڑ جاتی ہے، پورا جسم متاثر ہوتا ہے، تکلیف سے پورا جسم متاثر ہوتا ہے۔ بخار آ جاتا ہے، بخار کا پورے جسم سے تعلق ہوتا ہے، صرف انگلی کو بخار نہیں آتا، صرف پنڈلی کو بخار نہیں آتا، بخار آتا ہے تو پورے جسم پر اس کا اثر پڑتا ہے، بیداری ہوتی ہے، نیند نہیں آتی، پورے جسم پر اثر پڑتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا ہے کہ مسلمانوں کی مثال ایک جسم کی مثال ہے۔ اگر آپ مسلمان ہیں، اگر آپ ملت اسلامی سے تعلق رکھتے ہیں، اگر آپ امت مسلمہ میں ہیں، تو آپ کو یہی ماننا پڑے گا کہ جسم ایک ہے، اور کسی بھی عضو کو، یعنی کسی شخص کو، کسی مرد کو، کسی عورت کو، کسی بچے کو، کسی بوڑھے کو، کسی جوان کو، ہندوستان میں، پاکستان میں، بنگلہ دیش میں، عرب میں، امریکہ میں، برطانیہ میں، کہیں بھی کسی بھی امت مسلمہ کے فرد کو تکلیف پہنچے گی تو آٹومیٹیکلی بے ساختہ، بغیر سوچے، لاشعوری طور پر وہ تکلیف آپ کو محسوس ہونی چاہیے۔ اگر آپ اس تکلیف کو محسوس نہیں کر رہے ہیں تو آپ یہ سمجھیے کہ امت مسلمہ کے فرد نہیں ہے۔ دارالفتہ سے فتویٰ نہیں دیا جائے گا، لیکن اللہ کا فتویٰ یہی ہے، نبی کا فتویٰ یہی ہے، من لم يهتم بأمر المسلمین فلیس منا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں کے مسائل کی جس کو فکر نہ ہو وہ ہم میں سے نہیں۔ نبی کہہ رہے وہ ہم میں سے نہیں، یعنی آپ فیصلہ کر رہے ہیں کہ امت سے میں اسے خارج کرتا ہوں۔ جس کو فکر صرف اپنی ہے، بہت آگے بڑھتی تو اپنے بچوں کی فکر، بیوی کی فکر، اپنے گھر والوں کی فکر، اس سے فکر آگے بڑھتی نہیں۔ اور کچھ آگے بڑھے تو اپنے مکتب کی فکر، مدرسے کی فکر، اسکول کی فکر،
کسی کو اپنی برادری کی فکر، اپنی پارٹی کی فکر، اپنی تنظیم کی فکر، یہ ساری فکریں محدود ہیں. آپ امت مسلمہ میں نہیں، کسی جماعت میں ہیں آپ، کسی تنظیم میں ہیں آپ، اگر اسی تنظیم کے ہیں، اسی جماعت کے ہیں، اسی دھڑے کے ہیں، تو نبی کا فتویٰ ہے کہ آپ امت میں نہیں. امت پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے اور امت اصل ہے. امت مسلمہ جو بھی مسلمان امریکہ کے، کیلیفورنیا کے، لاس اینجلس کی کسی سڑک پر جو کالا افریقی بیٹھا ہوا ہے، اس کو اگر تکلیف دی جا رہی ہے تو آپ کو یہاں اس کی ٹیس محسوس ہونی چاہیے. ایک دوسرا پہلو بھی ہے، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی والا، کسی انسان کو تکلیف ہو تو اگر آپ انسان ہیں، آدم کے بیٹے ہیں، حوا کے فرزند ہیں، تو آپ کو تکلیف محسوس ہونی چاہیے. یہ ایک وسیع دائرہ، یہ وسیع دائرہ بھی قرآن میں ذکر کیا گیا ہے کہ پوری انسانیت کے درمیان رشتہ تعارف کا ہونا چاہیے، رشتہ تصادم کا نہیں ہونا چاہیے، رشتہ اختلاف کا نہیں ہونا چاہیے، تنازع کا نہیں ہونا چاہیے. پوری انسانیت کے لیے بھی اللہ کا یہ فیصلہ ہے. اللہ رب الناس ہے، اللہ رب العالمین ہے، نبی رحمت للعالمین ہے. لہذا ایک طرف تو اتنی زبردست چھتری ہے، ایسا شامیانہ ہے، ایسا عالمی خیمہ ہے جس میں تمام انسان ہیں، اور انہی تمام انسانوں کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات میں اللہ کے سامنے روتے تھے، تڑپتے تھے، دن میں نکلتے تھے، لوگوں کے پاس جاتے تھے، ان کے پاس جو کافر تھے، جو دشمن تھے، جو مجرم تھے، جو آپ کے راستے میں کانٹے بچھاتے تھے اور آپ کو ڈھیلے پتھر مارتے تھے اور آپ کی جان لینا چاہتے تھے، آپ ان کے لیے تڑپتے تھے، پگھلتے تھے، اور یہ فرماتے تھے میں تمہارے پٹکے پکڑ پکڑ کے کھینچ رہا ہوں اور تم دوزخ میں چھلانگ لگا دینا چاہتے ہو، لوگوں میری طرف آؤ. یہ بات تو آپ سب سے کہہ رہے ہیں، اور ایک تڑپ کے ساتھ آپ لوگوں کی ہمدردی میں، خیر خواہی میں، بلکہ ان کے لیے بے چین ہو کر کہتے تھے. ایک وہ دائرہ ہے، اس دائرے کو بھی ہم فراموش کر رہے ہیں، اور اس کو فراموش کرنے کا یہ نتیجہ ہے کہ انسانیت کی تنابیں ٹوٹ گئی ہیں، شامیانے بکھر گئے ہیں، انسانیت دم توڑ رہی ہے، انسان سسک رہا ہے، تڑپ رہا ہے. یہ سب اس لیے ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جو چھتری انسانیت کی عطا فرمائی تھی اس کو بھی ہم نے ٹھکانے لگا دیا، اس کو بھی حلقوں میں بانٹ دیا، جماعتوں میں بانٹ دیا، تنظیموں میں بانٹ دیا، رنگوں میں بانٹ دیا، نسلوں میں بانٹ دیا، مذہبوں میں بانٹ دیا. اور اس کے بعد اب امت مسلمہ اس کے اندر سے جو تھی، اس کا ایک خیمہ تھا، اس خیمے کی بھی دھجیاں اڑا دی، اس کے تارو پود بھی کھیر دیے، اس کے ایک ایک دھاگے کو نوچ لیا. نتیجہ یہ ہوا کہ امت بھی اس طرح ہو گئی کہ جیسے بکھرے ہوئے افراد ہو جن کا کوئی دیکھنے والا نہ ہو. فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ امت مسلمہ ایک جسم کی طرح ہے، کہیں پر بھی تکلیف پہنچے، تکلیف سے تڑپ جاؤ، بے چین ہو جاؤ. اے لوگوں، کوکن کے اس علاقے میں رہنے والوں، اگر تمہارے آپس میں جھگڑے ہیں، دل ٹوٹے ہیں، تم کورٹ میں مقدمے لڑتے ہو، زمین کے لیے جھگڑتے ہو، کسی کھیت و کھلیان کے لیے ایک دوسرے کا گریبان پکڑتے ہو، پگڑی اچھالتے ہو، ٹانگیں کھینچتے ہو، کسی کو ذلیل کرتے ہو، تو یاد رکھو کہ تم کعبے کو توڑ رہے ہو. ایک مسلمان کی بے عزتی کرنا، اسے ذلیل کرنا، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث میں ارشاد فرمایا گیا کہ ایسا ہے جیسے کعبے کی عمارت کی اینٹیں توڑ دی جائیں. جو نبی مسلمان کی عزت کو یہ حیثیت دے رہے ہو، اسی نبی کی امت اس کام میں لگی ہو کہ کس کی پگڑی اچھالیں، کس کی ٹانگ کھینچے، کسے ذلیل کریں، غیبت مشغلہ ہو، چغل خوری فیشن ہو، ایک دوسرے کی کاٹ کرنا اور اس طرح کرنا کہ خود اپنا گھر توڑ دینا.
اور خود اپنے پھپولے سے اپنوں کو جلا دینا، اپنے گھروں میں شعلے لگانا اور آگ بھڑکانا، یہ کام پھر ہوتا ہے تو پھر دو بھائی بچتے نہیں ہیں، باپ و بیٹا نہیں بچتا، چچا و بھتیجے نہیں بچتے، ماموں بھانجے نہیں بچتے، پھر یہ ٹوٹ کا عمل ایسا چلتا ہے کہ ایک فرد بھی پھر اپنے کو باقی نہیں رکھ پاتا۔ یہ لعنت ہے، اور یہ لعنت پیدا ہی اسی وجہ سے ہوتی ہے کہ امت واحدہ کا جو تصور ہے، وحدت امت کا جو تصور ہے، وہ ذہنوں سے نکلتا جاتا ہے، مٹتا چلا جاتا ہے، اور ہم گروندوں میں بند ہوتے چلے جاتے ہیں۔ پہلے ہم کسی جماعت میں ہوتے ہیں، لیکن چونکہ نفس کے اندر وہ پاکی نہیں ہوتی اور آپس میں وہ تعلق نہیں ہوتا، تو وہ جماعت بھی باقی نہیں رہتی، جماعتوں کے ٹکڑے ہو جاتے ہیں، مدرسوں کے ٹکڑے ہو جاتے ہیں، اداروں کے ٹکڑے ہو جاتے ہیں، امت فرقوں میں بٹتی ہے۔ اور فرقے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے تھے، اس لیے کہ ان سے بچنا، اس لیے نہیں بیان کیے تھے کہ ان کا آؤ بھگت کرنا اور فرقوں کو وجود میں لانا۔ قرآن کہتا تھا امت واحدہ بنو اور بناؤ، اور نبی پاک علیہ السلام مستقبل کے بارے میں فرما رہے تھے کہ میری امت میں 73 فرقے ہو جائیں گے، اور فرقے نہ ہونے دینا، تم محافظ بن کے کھڑے ہو جانا، امت کو جوڑنے کا کام کرنا۔ ہمارے یہاں بہت سے لوگ یہ سمجھ گئے کہ جن حدیثوں میں حضور پاک علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ امت میں فرقے ہو جائیں گے، تو اب وہ ہو نہیں، جب ہونا ہے تو اب اس کے لیے ڈگے ڈال دینا چاہیے، صفر انداز ہو جانا چاہیے، اور اس کو قبول کر لینا چاہیے، مرحبا کہنا چاہیے۔ فرقے ہونا ہے، یہ طے شدہ بات۔ بالکل اسی طرح کہ دجال آئے گا تو آبھگت کرنی چاہیے، استقبال کرنا چاہیے، نبی کی پیشین گوئی پوری ہو رہی، تو آ دجال میرے گھر میں ٹھہر کہ تجھے آنے۔ ظاہر ہے کہ ادنا مومن جس کے اندر ادنا ایمانی شعور ہے، وہ بھی یہ جانتا ہے کہ دجال کے بارے میں اس لیے خبردار کیا گیا کہ اس سے مورچہ لینا، اس سے جنگ کرنا، اگر آرے سے وہ تمہیں چیر دے تو اس کے لیے تیار رہنا، اس کی جنت قبول نہ کرنا، وہ تمہیں دوزخ کی دھمکیاں دے تو تم تیار رہنا کہ نمرود کی آگ میں جیسے ابراہیم کو ڈال دیا گیا، میں دجال کی آگ میں جاؤں گا، جنت میں نہیں جاؤں گا۔ یہ فیصلے کرنے پڑیں گے، اور جب یہ فیصلے ہوں گے تب امت قائم رہے گی، امت زندہ رہے گی۔ میرے بزرگوں، آج انسانیت کا جو حشر ہو رہا ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ پوری دنیا میں انسانیت کو ہلاک کرنے اور تباہ کرنے کے لیے نیوکلیائی پاور سے لے کر مشین گن تک اور ایک گولی سے بارود سے لے کر کیسے کیسے خطرناک آلات پیدا کیے گئے، اور ان آلات نے کیا کیا ظلم ڈھائے، کبھی افغانستان کی سرزمین پر، کبھی ویتنام میں، کبھی عراق میں، ابھی تازہ دور میں سیریا میں اور لیبیا میں، اور کہاں کہاں انسانیت کے ڈکیت، انسانیت پر حملہ کرنے والے مجرم، وحشی درندے، جنگل کے چیتے، بھیڑیے سب باہر آ گئے۔ اور واقعہ یہ ہے کہ جنگل کے درندے بھی پناہ مانگتے ہیں انسانی درندوں سے، انسان نما درندوں سے، وہ بھی پناہ مانگتے ہیں۔ انہوں نے پوری انسانیت کو تاراج کر دیا، اور اس کے بعد پھر ان کے شاگرد دجال کے حرابل دستے کے ممبران اور ان کے ساتھ خفیہ اور ظاہری تعلقات رکھنے والے عرب و عجم اور ان کی حاشیہ بردار حکومتیں اور ان حکومتوں کی فوجیں اور ان کی پولیس اور ان کی انٹیلیجنس اور ان کے جھوٹے مشائخ اور ان کے کرایہ دار مولوی اور ان کے جبہ و دستار کے مظاہرے کرنے والے مفتی، یہ سب کے سب دجال کے لشکر کے وہ دستے ہیں جو ملکوں میں ہیں، جنہوں نے امت پہ ڈکیتیاں ماری، جنہوں نے امت کا خون بہایا، جنہوں نے امت کے افراد سے اپنے جیلوں کو بھر دیا، جن کا رویہ یہ ہے کہ وہ دجال کی تیاریاں کر رہے ہیں، اس کا انتظام کر رہے ہیں، اس کے لیے محل بنا رہے ہیں، اس کے لیے انہوں نے اس صدی کا سب سے بڑا سودا کیا ہے جس کو عربی میں صفقۃ القرن کہتے ہیں۔ وہ ایک ایسا سودا ہے جس سودے کے لیے جزیرۃ العرب کے شمال میں نئے شہر بسائے جا رہے ہیں۔ ایک ایسا سودا ہے جس میں فلسطینیوں کو کھدیڑ کے جزیرہ نما سینا میں آباد کر دیا جائے گا، خیموں میں،
اور ایک طرف ان کو کھدیڑ کر اردن کے حاشیے پہ ڈال دیا جائے گا، پورا فلسطین اسرائیل کے حوالے کر دیا جائے گا، شہر القدس میں امریکہ کے اور امریکہ کے تابع داروں کے جھنڈے اور پھریرے لہرا رہے ہوں گے، اور تل ابیب سے لے کر شہر القدس تک ایک ہی نظام جاری و ساری ہوگا، اور پھر دجال کا ہیکل تعمیر ہو رہا ہوگا۔ اس سے پہلے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ مسجد اقصی ڈھا دی جا چکی ہوگی۔ یہ سودا ہوا ہے اس دور میں، اور یہ سودا ہوا ہے محمد بن سلمان کے درمیان، ٹرمپ کے درمیان، نیتنیاہو کے درمیان۔ یہ تین ہے، یہ مثلث ہے، یہ مثلث ہے سعودیت کا، صہیونیت کا، صلیبیت کا۔ یہ ایک خطرناک مثلث ہے جس نے یہ پلان بنایا ہے، اور اسی پلان کی خاطر وہ اپنا کام کر رہے ہیں۔ اے مسلمانوں، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ ایمانی زندگی گزارو تو جمعے میں تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق سورۃ الکہف پڑھا کرو، اور صرف پڑھا نہ کرو بلکہ سمجھا کرو، تاکہ تمہیں معلوم ہو کہ رومن امپائر کی سپر پاور سے ٹکرانے والے 7 نوجوان تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے تحفظ عطا فرمایا، اور ان کا قصہ پھر اصحاب الکہف کے نام سے سورۃ الکہف میں سنایا۔ اور یہ وہ سورہ پاک ہے جس نے ان کے نمونے کو پیش کر کے یہ بتایا ہے کہ دجال سے مقابلہ کرنے کے لیے اسی طرح کے نوجوان درکار ہوں گے جو سپر پاور کو ٹھکرا دے، جو اس کے دباؤ کو، روب کو قبول نہ کریں۔ ایسے آزاد لوگ، ایسے احرار، ایسے اللہ کے بندے جو کسی کی غلامی کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، اور جو ربعی ابن عامر کی طرح ایران کے رستم چیف آف آرمی اسٹاف سے یہ کہیں گے کہ ہم لوگ اس لیے آئے ہیں کہ تمام بندوں کو انسانوں کی بندگی سے نکال کر اللہ کی بندگی میں داخل کر دیں، ہم اس لیے آئے ہیں کہ تمام مذاہب کے ظلم و انحراف سے نکال کر اسلام کا سایہ عطا کر دیں، ہم اس لیے آئے ہیں کہ عدل کا نظام قائم کر دیں، ہم اس لیے برپا ہوئے۔ یہ ہے صدا، یہ صدا تھی ان 7 نوجوانوں کی جو رومن امپائر میں وقت کی سب سے بڑی سپر پاور کو چیلنج کر رہے تھے، اور یہ صدا تھی جو ایران کے بارڈر پر رستم سے بات کرتے ہوئے ربی ابن عامر لگا رہے تھے۔ یہی صدا تھی جس صدا کو خالد ابن الولید نے لگایا، یہی صدا تھی جس کو ابو عبیدہ ابن الجراح نے لگایا، یہی وہ صدا تھی جس کو عقبہ ابن نافع نے لگایا، اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے تیار کردہ سفراء نے اور آپ کے تیار کردہ غازیوں نے یہ صدا پوری دنیا کو سنائی کہ ہم ظلم کا مقابلہ کرنے کے لیے اٹھے ہیں، ہم مظلوموں کی مدد کریں گے، ظالموں کے ہاتھ پکڑ لیں گے، نہ کسی فرد کو فرد پر ظلم کرنے دیں گے، نہ کسی حکومت کو عوام پر ظلم کرنے دیں گے۔ یہ مشن تھا آخری نبی کا، یہ مشن تھا تمام پیغمبروں کا، یہ مشن تھا موسیٰ کا جو وقت کے فرعون کو للکار رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ میں اللہ کا پیغام لایا ہوں، قبول کر لیں، اپنی اصلاح کر لیں، قوم کی اصلاح کر لیں، نہیں مانتے تو ہماری قوم کو حوالے کیجئے ہمارے، اندو الی عباد اللہ۔ یہی پیغام کا ہر دور میں اہل ایمان کا، آج بھی مسلمانوں کا یہی پیغام ہے۔ آج مسلمانوں پر فرض ہے کہ وہ صاف کہہ دیں خلیج کے مجرم حکاموں سے، ظالموں سے، مفسدوں سے، اسرائیل کے ایجنٹوں سے، صہیونیوں سے، صلیبیوں سے، منافقوں سے صاف کہیں، کھلی زبان میں کہیں، بے لاگ لپیٹ کہیں۔ جب تک وہ یہ نہیں کریں گے ان کا ایمان تسلیم شدہ نہیں ہے، ان کی حریت تسلیم شدہ نہیں ہے، وہ صحابہ کے نمائندہ نہیں ہے، ان کا ربی ابن عامر سے تعلق نہیں، خالد ابن الولید سے ان کا تعلق نہیں ہے، ابو عبیدہ ابن الجراح سے ان کا تعلق نہیں ہے، ان کی نسبتیں غلط ہیں، وہ کھوٹے سکے لیے ہوئے ہیں، وہ ناموں کی رٹ لگاتے ہیں لیکن ان کی رٹ جھوٹی ہے۔ ان سے صاف کہہ دو کہ جس طرح انہوں نے اپنی دور کی ایرانی سپر پاور اور رومن سپر پاور سے مقابلہ کیا اور ان کو چیلنج دیا اور ان کے دروازے کو کھٹکھٹایا، بلکہ ان کے دروازوں کو توڑ کر اندر گھسے اور عوام کو جو مظلوم تھے آزاد کیا،
آج بھی جو علماء، آج بھی جو مشائخ، آج بھی ممبر کے جو خطیب، آج بھی دائی، آج کے دانشور، آج کے وکیل، آج کے امت مسلمہ کے نمائندے جب تک یہ کام نہیں کریں گے، ان کے ہاتھوں میں کھوٹے سکے ہیں اور ان کے چہرے نفاق کے چہرے ہیں، ان کا اسلام اللہ کو منظور نہیں، ان کا ایمان نبی کو منظور نہیں ہے۔ نبی کہتے ہیں، اللہ کہتا ہے وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، ظالموں کی طرف میلان بھی اختیار مت کرنا ورنہ دوزخی بن کے رہو گے۔ جن لوگوں کا میلان ہے ان مجرم حاکموں کی طرف جنہوں نے 60 ہزار علماء کو، طلباء کو، صلحاء کو، نوجوانوں کو جیلوں کی کوٹھریوں میں پھینک رکھا ہے، جنہوں نے کبھی مصر میں، کبھی لیبیا میں، کبھی یمن میں، کبھی سیریا میں، کبھی عراق میں پشتوں کے پشتے لگائے، جن کے سامنے بار بار مقتل تیار ہوتے رہے، جو ان کو مخاطب کر کے صاف بات نہیں کریں گے۔ میرا اعلان ہے پورے یقین کے ساتھ مسجد میں کہہ رہا ہوں، اللہ کو حاضر بھی جانتا ہوں، ناظر بھی جانتا ہوں، میں یہ صاف کہہ دینا چاہتا ہوں، ان کے پاس ایمان کے کھوٹے سکے ہیں اور وہ جھوٹ بولتے ہیں، وہ نمائشی اسلام رکھتے ہیں، وہ اللہ میاں کو دھوکہ دینے چاہتے ہیں، جو خادعون اللہ وہو خادعهم، وہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہ رہے ہیں اور اللہ نے ان کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے، مغالطے میں ڈال رکھا ہے۔ ان کے زبان کے لقلقے، ان کا یہ کہنا آمنا باللہ اللہ کے یہاں منظور شدہ نہیں۔ جب تک تم ظالموں سے مقابلے کے لیے نہیں اٹھو گے، جب تک عدل و انصاف کا نظام زمین پر قائم نہیں کرو گے، جب تک اپنی بستیوں میں امت اور ملت کی وحدت کو پیدا نہیں کرو گے، جب تک کفر کی عدالتوں سے اپنے مقدمات کو لے کر شریعت کی عدالت میں نہیں لاؤ گے، جب تک ہر کفر و شرک سے منہ پھیر کر محض اللہ وحدہ لا شریک لہ کی بارگاہ میں اپنے سر کو نہیں جھکاؤ گے، تم معتبر نہیں ہو، مسلمان نہیں ہو۔ دھوکہ مت دو، تمہارا حج قبول نہیں، تمہارا عمرہ قبول نہیں، تمہاری نمازیں قبول نہیں ہے۔ اسلام کا جو نظام برپا کیا گیا وہ اسی لیے کیا گیا کہ دنیا میں عدل قائم ہو، انصاف قائم ہو، ظلم کے ہاتھ توڑ دیے جائیں، مظلوموں کی مدد کی جائے، حق کا اعلان کیا جائے اور بلند بانگ کے ساتھ کیا جائے۔ یہ اصل مقصود ہے۔ اس گاؤں کے لوگوں سے میں کہتا ہوں، اگر تمہارے مقدمے چل رہے ہیں کفر کی عدالت میں تو آج اس جمعے میں مسجد سے باہر نہ نکلنا جب تک آپس میں ایک دوسرے سے سینہ نہ ملا لو، اور جب تک معانقہ نہ کر لو، اور جب تک معافی تلافی نہ کر لو۔ آپس کے جھگڑے، آپس کے فتنے، یہ سمجھو کہ یہ جہنم کے شرارے ہیں، یہ سمجھو کہ یہ ابلیس کی علامت ہے، یہ سمجھو کہ یہ شیطان کے وسوسے ہیں۔ تم فیصلہ کرو کہ انشاءاللہ ہمارے دل ایک ہوں گے، دماغ ایک ہوں گے، محبت کی گنگا جمنا بہے گی، بلکہ محبت کا زمزم کا کنواں تیار ہوگا۔ محبت کے زمزم سے نہائیں گے، محبت کے زمزم سے وضو کریں گے، ہم آپس میں الفت پیدا کریں گے، ہم ایک دوسرے کی غیبت نہیں کریں گے، ہم چغلخوری نہیں کریں گے، ہم حق بولیں گے اور ایک دوسرے کے ساتھ اس کی کوشش کریں گے کہ اخوت انسانی بنیادوں پر بھی ہو، اخوت اسلامی بنیادوں پر بھی ہو۔ اے لوگوں طے کرو۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانفال میں 10ویں پارے میں پہلے صفحے پر یہ بات ارشاد فرمائی کہ اے ایمان والو، اگر تمہارا مقابلہ ہو دشمن کے ایک لشکر سے، ایک گروہ سے، تو تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم حق پر مضبوطی سے جمے رہو، اللہ کو کثرت سے یاد کرتے رہو، اللہ و رسول کی اطاعت کرتے رہو، آپس میں نہ جھگڑو۔ اگر تم آپس میں جھگڑو گے تو اللہ کی طرف سے یہ اعلان ہے کہ تمہیں ناکام ہو کے رہنا ہے، طے شدہ ہے۔ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا۔ آپس میں جھگڑا نہ کرنا ورنہ ناکام ہو گئی۔ اللہ کہہ رہا ہے، یہ وکیل صاحب نہیں کہہ رہے، یہ مفتی صاحب نہیں کہہ رہے، یہ تمہارے گاؤں کی چودھری نہیں کہہ رہے، اللہ کہہ رہا ہے۔ اس لیے اسے کوئی بدل نہیں سکتا، پتھر کی لکیر مٹ سکتی ہے، یہ حقیقت نہیں مٹ سکتی۔ اس لیے قسم کھا لینا چاہیے کہ تمام وہ جھگڑے جو شیطانی محرکات سے پیدا ہوتے ہیں،
جن کی شرعی بنیادیں نہیں ہیں. اگر شرعی بنیاد ہے تو ہمیں فاصلہ بنانا ہے، ضرور بنانا. لیکن اگر شرعی بنیاد نہیں ہے، نفسانیت، انانیت اور حرص اور آز اور وساوس شیطانی اصل محرکات ہیں، تو پھر یہ طے کرنا چاہیے کہ جو سجدہ میں کر رہا ہوں اور اس میں اللہ کی بالادستی کو، سربلندی کو بیان کر رہا ہوں، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ کے کلمات جپ رہا ہوں، میرا پروردگار جو سب سے بلند و بالا ہے، پاک ہے، بے عیب ہے، یہ بول رہا ہوں، سجدہ کر رہا ہوں، ناک رگڑ رہا ہوں، ماتھا رکھ رہا ہوں. یہ صرف مظاہرہ نہیں، یہ نمائش مطلوب نہیں. مطلب اس کا یہ ہے کہ پھر اللہ کی بڑائی کو تسلیم کر کے، اللہ کی شریعت کو مان کر، نبی کی ہدایات کو مانتے ہوئے تمام مسائل آپس کے، گھریلو ہوں، خاندانی ہوں، پڑوسیوں کے ہوں، شہر کے ہوں، گاؤں کے ہوں، ہمیں حل کرنا چاہیے شریعت کی روشنی میں، قرآن اور حدیث کی روشنی میں. یہ ایک ایسا عمل ہے جس کے بغیر کامیابی ہو ہی نہیں سکتی. جہاں قرآن پاک میں یہ بات فرمائی جا رہی تھی تو جنگ بدر کے بعد کہی جا رہی تھی. سورہ انفال جنگ بدر کے بعد 2 ہجری میں نازل ہوئی، رمضان المبارک میں جنگ بدر ہوئی اور اس کے بعد ہی یہ سورہ پاک نازل ہوئی. تو یہ جو بات کہی جا رہی ان سے کہی جا رہی جس میں اتقیاء، جس میں ابرار، جس میں اخیار، صحابہ کبار موجود ہے. ان سے کہا جا رہا ہے کہ تم بھی جھگڑو گے تو برکتیں اڑ جائیں گی اور ناکام ہو. جب یہ ان سے کہا جا رہا ہے تو معلوم ہو جانا چاہیے سب کو، جو دین کا کام کرتے ہیں، علماء ہیں، تبلیغ کا کام کرتے ہیں، مدرسے چلاتے ہیں، جو وکلاء ہیں، جو ڈاکٹرز ہیں، جو جدید تعلیم یافتہ ہیں، جن کی جو بھی حیثیت ہے، ان کو یہ طے کر لینا ہے کہ انشاءاللہ ایک امت کے افراد کی طرح، بلکہ ایک خاندان کے افراد کی طرح، بلکہ ایک باپ کے بیٹوں کی اور بیٹیوں کی طرح اور اچھے محبت کرنے والے سگے بھائیوں کی طرح ہم زندگی گزاریں گے اور اپنے تمام مسائل کو حل کریں گے. ہر طرح کا نظام ختم کر دیں گے اور ہر مسئلے کے لیے ہم شریعت کی طرف رجوع کریں گے. اس لیے ضروری ہے کہ ہر جگہ شرعی ادارے جہاں ہمارے تمام مسائل شریعت کی روشنی میں طے ہو جایا کریں. جب ہم شریعت کی روشنی میں اپنے مسائل طے کر لیں گے تو انشاءاللہ ہمیں ضرورت ہی اس کی نہیں پڑے گی کہ ہم مشرکوں کے دروازے کو دستک دیں اور ہم وہاں جائیں جہاں جانا ہی ہمارے لیے اصولاً حرام ہے. تو حالت اضطرار میں اگر کوئی کوٹ جائے تو جائز ہو سکتا ہے کہ کوئی بھوک سے مرا جا رہا ہو اور کہیں پڑی ہوئی مردہ مرغی کھا لے تو اس کے لیے اتنی اجازت ہے کہ ایک بوٹی سے اگر جان رہ سکتی تو ایک بوٹی کھائے اور 2 بوٹی کھا سکتا ہے اور اس سے جان بچ سکتی تو اتنی کھائے، بقدر ضرورت سے زیادہ نہیں لے سکتا. لہذا جو لوگ بھی خوشی کے ساتھ، اختیار کے ساتھ کورٹ کے چکر لگاتے ہیں اور کورٹ کو مرجع مانتے ہیں اور اس کے فیصلے سے اپنی رضامندی کا اظہار کرتے ہیں، مجھے تو ڈر لگتا ہے کہ وہ اپنے ایمان کا سودا کرتے ہیں. مجھے تو ڈر لگتا ہے کہ قرآن پاک کی جس آیت کریمہ میں فرمایا گیا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. اے نبی، آپ کے رب کی قسم یہ مسلمان نہیں، یہ مومن نہیں جب تک آپ کو جج نہ بنائے، جب تک آپ کو چیف جسٹس نہ مانے، جب تک آپ کے سامنے اپنے تمام مقدمات لے کر نہ آئے. پھر جو فیصلہ آپ کر دیں اس کے بارے میں ان کے دلوں میں ادنا تنگی محسوس نہ. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا. فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن سے یہ کہو کہ آئیے اللہ کی بارگاہ میں فیصلہ کر لیں، رسول اللہ کی عدالت میں فیصلہ کر لیں، تو آپ دیکھیں گے یہ کترا کر سول کورٹ میں نظر آ رہے ہوں گے، ہائی کورٹ میں نظر آ رہے ہوں گے، سپریم کورٹ میں نظر آ رہے ہوں گے. یہ آپ کے پاس سے کترا کر وہاں سے حل لائیں گے، وہاں سے حل لائیں گے، اسی حل کو اصل سمجھیں گے تو سمجھ لیجئے کہ یہ منافق ہے. قرآن صاف الفاظ میں کہہ رہا رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا. اسلامی عدالت سے گریز کر کے کہیں اور جائیں گے. اسلامی عدالت کیا ہے؟ اللہ کا قانون،
نبی کا قانون. اس کے لیے ضروری نہیں کہ کوئی کمرہ ہو، کوئی ہال ہو، کرسیاں ہو، میز ہو، اس کی کوئی ضرورت نہیں. درخت کے نیچے آپ بیٹھے ہو، آپ چھپر کے نیچے بیٹھے ہو، آپ کنکریوں پر بیٹھے ہوئے ہو، قرآن کا اور نبی کا نظام آپ کہیں پر بھی نافذ کر سکتے ہیں. جو بھی فیصلے ہوں گے وہ فیصلے ملکی ہوں گے، ملی ہوں گے، قومی ہوں گے، مذہبی ہوں گے. ہر فیصلہ قرآن و حدیث کی روشنی میں کیا جائے گا. کسی فیصلے کے لیے ہم رخ ادھر نہیں کریں گے جدھر جانے سے ہماری توحید متاثر ہوتی ہے، ہماری ملت متاثر ہوتی ہے، نظام قرآنی متاثر ہوتا ہے. ہم وہاں نہیں جائیں گے. ہم اپنے تمام مسائل کو اس نظام کے تحت حل کریں گے جو اللہ کا دیا ہوا ہے اور نبی نے جس کو سند عطا فرمائی ہے، اور پھر جس پر عمل علماء نے، صلحاء نے ہر دور میں کیا ہے، بس اس کے مطابق عمل کریں گے. میری درخواست ہے یہاں کے لوگوں سے جو جمعے کی نماز میں آئے، کہیں بھی وہ جمعہ پڑھ رہے ہیں یا کہیں پر بھی موجود ہیں، کہ وہ اپنے تمام مسائل کے حل کے لیے، تمام جھگڑوں و نزاعات کے حل کے لیے اسی کو بنیاد بنا کر ایک کڑا فیصلہ لیں. اور آج کم از کم اس مسجد میں جو لوگ، اگر ان میں سے کسی اور کسی کے درمیان کسی وجہ سے برادری کا جھگڑا، سیاسی پارٹی کا جھگڑا، مفادات کا جھگڑا، دکان کا جھگڑا، کھیت کا جھگڑا، کوئی سا بھی جھگڑا ہے تو یہیں اسے دفن کریں، یہیں اسے ختم کریں، یہیں اسے قربان کریں، بھیٹ چڑھائیں، اور یہ طے کر لیں کہ انشاءاللہ اب قرآن پاک کے تقاضے کو پورا کریں گے اور مل جل کے بھائیوں کی طرح رہیں گے، بلکہ محبت کرنے والوں کی طرح رہیں گے. کاش کہ یہ عمل ہو جائے اور ہر جگہ ہو جائے، اور یہ ایسا غالب آ جائے کہ ہماری تنظیموں پر، جماعتوں پر، ہمارے مدارس پر، ہر طبقے پر، ہر حلقے پر اس کا غلبہ ہو اور اسی کی فتح یابی ہو، اسی کے جھنڈے لہرا رہے ہوں. ایسے ماحول کو ہم لوگ وجود میں لائیں، پوری ملت کا یہ مزاج بن جائے کہ لوگوں کو فرقوں میں نہ بانٹا جائے. جو فرقے ہیں انہیں امت کی وحدت کی طرف بلایا جائے. جو فرقے بن گئے ہیں انہیں بھی فرقہ فرقہ کہہ کر الگ کرنے کا کوئی جواز نہیں، بلکہ جس طرح نبی نے اور تمام انبیاء نے مشرکوں اور کافروں کو بلایا، تڑپ تڑپ کے بلایا، آج ظاہر ہے کہ مسلمانوں میں جو بہت سے فرقے بن گئے ان کو بھی بلایا جائے، ان کو بھی ایک رشتے کے ساتھ جوڑا جائے، ان کو بھی دعوت دی جائے، ان کے ساتھ بھی نرمی کی جائے، محبت سے بات کی جائے اور اکرام کیا جائے، ہر فرد کا کیا جائے. اور اس طرح سے ہم اس مرکز پر جمع ہوں جو مرکز قرآن ہے، مرکز حدیث ہے. لوگوں نے مرکز تراش لیے ہیں. آج لوگ اپنے اپنے ان مرکزوں کا ذکر کرتے ہیں کہ جو مرکز انسانوں کے بنائے ہوئے ہیں. 1 صدی پہلے نہیں تھے، 2 صدی پہلے نہیں تھے، 2 صدی پہلے دیوبند نہیں تھا، مظاہر نہیں تھا، بریلی کا مسلک نہیں تھا، یہ سب چیزیں نہیں تھی، بعد میں ہوئی ہیں اور ہماری بنائی ہوئی ہیں. یہ اصل نہیں، یہ عارضی ہے، یہ وقتی چیزیں ہیں. اصل اسلام ہے، اصل امت مسلمہ ہے، لہذا ہمیں اسی طرف پلٹنا چاہیے. اور ظاہر ہے کہ مثلا ہمارے ہاں لوگ کہتے دیوبندی مسلک، بے معنی سی بات ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں کہ مسلک اسلام کا ہے. مسلک وہ ہے جو حضور پاک علیہ السلام نے بتایا، صحابہ کرام نے جس کی تبلیغ فرمائی، جس کو امت میں منتقل کیا گیا، وہ ہے جو مراکش میں بھی ہے، وہ الجزائر میں بھی ہے، وہ لیبیا میں بھی ہے، وہ تیونس میں بھی ہے. کہیں دیوبند نہیں، کہیں بریلی نہیں. یہ سب جو نام ہے یہ ہمارے تجویز کردہ ہے اور 1 صدی، 1.25 صدی، 1.5 صدی کے اندر کی پیدا کی ہوئی چیزیں. اس لیے ان کو کبھی مرجع نہیں بنانا چاہیے. جو لوگ ان کو مرجع بنا کر بات کرتے ہیں وہ پہلے دن اسلام کی عالمیت کو ذبح کر دیتے ہیں، اسلام کی آفاقیت کو بھیٹ چڑھا دیتے ہیں، اسلام کے ٹکڑے کر دیتے ہیں. ان کے اندر فہم نہیں، وہ ایک جسم کے ہاتھ کاٹ دیتے ہیں، پیر کاٹ دیتے ہیں، آنکھیں توڑ دیتے ہیں اور ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا. وہ اتنے لاشعورے ہو جاتے ہیں، کہنے کو کہلاتے ہیں عالم لیکن جاہل ان سے بہتر اور افضل ہوتے ہیں کہ ان کے اندر یہ شعور نہیں ہے جو ملت کی وحدت کا شعور ہے، اللہ کی توحید کا اور ملت کی وحدت کا، امت کی وحدت کا شعور ہے. اس لیے دور دراز انڈونیشیا کے جزیرے میں جو شخص رہ رہا، جس نے ہماری اصطلاحات، ہمارے حلقے، ہماری جماعتوں کا نام نہیں سنا ہے، وہ بھی
ہمارے قلب میں ہے، وہ بھی ہمارے جگر میں ہے، وہ بھی ہمارے جسم کا ایک حصہ ہے، وہ الگ نہیں۔ اور جب وہ الگ نہیں ہے تو پوری ملت اور پوری امت کو اپنے سامنے رکھنا ہے۔ یہ اسی وقت بات ہوتی ہے جب دل بڑا ہوتا ہے، ذہن وسیع ہوتا ہے اور اسلام کی عالمیت ذہن میں ہوتی ہے، اور آدم سے لے کر آج تک اور آج سے قیامت تک اس ملت کو ہمیشہ سامنے رکھا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرماتا ہے، صحیح فہم نصیب فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر فتنے اور فرقے سے محفوظ فرمائے۔ اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اے اللہ اس پوری امت مسلمہ کو دوبارہ اتحاد کے ساتھ زندہ فرما دے، اے اللہ اس امت کو قوت عطا فرما دے، اے اللہ اس امت کو ایک جسم کی طرح بنا دے، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اس امت کے بکھراؤ کو، اس کی فرقے واریت کو لوگوں کے لیے تماشا نہ بنا، اے اللہ ہم لوگوں کی نگاہوں میں ذلیل ہو گئے، اے اللہ ہمیں عزت عطا فرما، اے اللہ حقیقی علم سے محروم ہو گئے، ہمیں صحیح معرفت عطا فرما، اے اللہ تیرے دربار سے دور پھینک دیے گئے، ہمیں قرب عطا فرما، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں وہ نماز عطا فرما جو عرش بری پر قبول کر لی جائے، ہمیں وہ ذکر عطا فرما جس پر فرشتے رشک کریں، اے اللہ ہمیں وہ عبادت عطا فرما جو ہمارے مقصد تخلیق کو پورا کر دے، اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے اس پوری امت میں وحدت پیدا فرما دے، اے اللہ ہم سب کے دل جوڑ دے، ہمارے اندر الفت پیدا فرما دے، ہمارے اندر کے فتنوں کو دور فرما دے، اے اللہ ہمارے دلوں کے اندر عفو و درگزر کے جذبات پیدا فرما، اے اللہ ہمارے تمام جھگڑوں کو، ٹنٹوں کو، ہمارے تمام خرخشوں کو دور فرما کر، اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے جس طرح نماز کی صفوں میں ہم کھڑے ہوتے ہیں بغیر کسی امتیاز و تفریق کے، اسی طرح زندگی کی صفوں میں بھی ہمارے درمیان کے امتیازات کو دور فرما کر ہم سب کو صف بستہ فرما، ایسی صفوں میں منتقل فرما دے جن کو تو پسند فرماتا ہے، جن سے محبت فرماتا ہے، اے اللہ ہم میں جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، جو معذور ہے ان کا عذر دور فرما، اے اللہ امت کے ہر فرد کو صحت عطا فرما، اے اللہ امت کے ہر فرد کو آزادی عطا فرما، اے اللہ فلسطین کے مجاہدین کو نصرت عطا فرما، اے اللہ اہل حق کو عراق و شام و یمن و لیبیا اور الجزائر و سوڈان ہر جگہ اہل حق کو غالب فرما، اے اللہ جو منافق صہیونیت اور صلیبیت کے ایجنٹ بن کر ہمارے درمیان گھسے ہیں، ہم پر مسلط ہیں، اے اللہ ان کا ازالہ فرما، اے اللہ ان کا ازالہ فرما، اے اللہ اس امت پر سے وہ بوجھ اتار کے پھینک دے، اے اللہ اس امت کو اچھے حکمراں عطا فرما، صلحاء عطا فرما، اچھے معلم عطا فرما، اچھے داعی نصیب فرما، اچھے طلباء عطا فرما، اچھے افراد نصیب فرما، اے اللہ ہمارے جمعے کو قبول فرما، اپنے فضل و کرم سے اس مسجد سے ہم اس طرح نکلے کہ فرشتے دروازے پر کھڑے ہو کر یہ کہتے ہوں کہ جاؤ مغفرت ہو گئی، اے اللہ ہماری مغفرت کا فیصلہ فرما، اے اللہ ہم سب کی مغفرت کا فیصلہ فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله تعالى۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أما بعد۔ کوکن کی سرزمین پر
صفا مسجد میں کھیت کے علاقے میں آج میں اپنے آپ کو